بنگلہ دیش نے جو چیزیں کہیں ان کی وہ قبول ہوئی اور دیٹس اٹ. ہمارا اپنا کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں تھا اس میں کہ ہم اپنا کوئی ذاتی مقصد نکالتے ہیں. وہ جو مرضی باتیں کر لیں اس کے اوپر, لیکن پیورلی ہمارا کام صرف بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ تھا اور اسی کے اوپر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. اور جب ان کی چیزیں مانی گئیں, ایکنالج ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہم واپس کیے. ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلوانا تھا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. کہا بنگلہ دیش نے جو کہا وہ قبول ہوا, ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا. سپورٹس کے حوالے سے اچھی خبریں دیں گے. مل کر پشاور میں سپورٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ یہاں کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. پاکستانی ٹیم میں 60% کھلاڑی کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان ٹی 20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا. حکومت کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی. سری لنکن صدر نے میچ کھیلنے کی درخواست ماننے پر کہا شہباز شریف کا شکریہ جنہوں نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے یہی درخواست کی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کہا سارے معاملے میں پی سی بی نے بھرپور ساتھ دیا. حکومت کے مطابق فیصلہ کرکٹ کے جذبے اور عالمی کھیل کے تسلسل کے لیے کیا گیا. وزیر اعظم کا گرین شرٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. آئی سی سی میں پاکستانی موقف کی جیت, بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان نے آئی سی سی سے اپنی شرائط منوا لیں. آئی سی سی بنگلہ دیش کو ایک ایونٹ کی میزبانی دینے کو تیار. پابندی لگے گی نہ جرمانہ ہوگا. آئی سی سی نے پی سی بی اور بی سی بی سے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا. بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 کے درمیان آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دی جائے گی. بنگلہ دیش کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا. پاکستان نے اپنی جگہ برادر ملک بنگلہ دیش کے لیے مطالبات منوائے. پاک بھارت میچ کے فیصلے سے آئی سی سی 174 ملین امریکی ڈالرز کے نقصان سے بچ گیا. بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ممبئی اور کولمبو کے ایئر ٹکٹ میں اضافہ ہو گیا. کولمبو میں ہوٹل انڈسٹری کا بھی خوشی کا اظہار. کئی کرکٹ فینس نے پاکستان کے بائیکاٹ کے بعد ہوٹل بکنگ منسوخ کرنے کے لیے رابطے کیے تھے. بانی پی ٹی آئی سے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کرانے کا حکم. سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کر دیا. توشہ خانہ فوجداری کیس کا تحریری حکم نامہ جاری. کہا اٹارنی جنرل نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے موجودہ حالات سے متعلق رپورٹ منگوائی. سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی کو رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت. حکم نامے میں مزید کہا گیا سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے رپورٹ جمع کروائیں گے. تحریری رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل میں موجودہ حالت کی تفصیل بتائی جائے. توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سلمان صفدر اڈیالہ جیل پہنچ گئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا. پاکستان میں 2025 میں بھی گزشتہ 4 برسوں کی گڈ گورننس کا رجحان برقرار رہا. مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات سے مجموعی سکور میں اضافہ ہوا. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 1 درجے بہتری کے ساتھ 136ویں پوزیشن حاصل کی. گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی. پاکستان نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے. رقمی بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس. پاکستان کویت تعلقات کے لیے اہم ہے. سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو سرمایہ کاری, تجارت اور معاشی تعاون میں تبدیل کریں گے. پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں. اقتصادی شراکت داری کے لیے کویت قیادت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے. ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دیں گے. وزیر اعظم کی لائسنس کے اجراء پر رقمی بورڈ کے چیئرمین اور متعلقہ حکام کو مبارکباد. ہم بلوچستان
بلوچستان کے ساتھ ہے، دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے۔ بلوچستان میں امن، استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان اس وقت فتنہ الخوارج جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں ہر قسم کی سپورٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ کر سکوں تو بہت خوشی ہوگی۔ کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جوانوں کا حوصلہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دعا ہے بلوچستان سے دہشت گردی جلد ختم ہو، اللہ کرے بلوچستان امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنے۔ مریم نواز کی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کوئٹہ آمد، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صوبائی کابینہ اور دیگر اراکین نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر ہاؤس بھی آمد، گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل سے ملاقات، اہم بیٹھک میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کے پی میں پائیدار امن کے لیے مستقل پالیسی بنانے پر اتفاق، امن اور امان پر کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر عسکری حکام کی شرکت۔ کے پی میں مستقل امن کے قیام کے لیے متفقہ پالیسی پر مشاورت، وزیر اعلیٰ کی قیام امن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں کو شکست دیں گے، دہشت گردی کے خلاف سب مل کر کام کر رہے ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ترلائی خودکش حملے کا ایک اور زخمی شہید، گوہر علی پولی کلینک ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، شہداء کی تعداد 36 ہو گئی، پولی کلینک اور پمس میں 14 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ سینٹ اجلاس میں اسلام آباد خودکش حملے پر بحث، اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے نقطہ اعتراض پر کہا دہشت گردی کے واقعے پر گفتگو ہو رہی ہے اور متعلقہ وزیر موجود نہیں، محسن نقوی کا یہاں چہرہ ہی دکھا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا چار وزیر بیٹھے ہیں، متعلقہ وزارت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ وقار مہدی کا کہنا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا ہوگا۔ نوجوان اون عباس نے اسلام آباد میں دہشت گرد کو روکنے کے دوران قربانی دی، اس کے لیے تمغہ امتیاز کا اعلان کیا جائے۔ سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو میں پاک فضائیہ کی شاندار شرکت، آئی ایس پی آر کے مطابق ورلڈ ڈیفنس شو میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق کی نمائش۔ ورلڈ ڈیفنس شو دفاع اور سلامتی کے شعبے کا ممتاز عالمی فورم ہے۔ نمائش میں شرکت پاکستان کو جدت اور قابل اعتماد دفاعی حل میں مزید مستحکم کرتی ہے۔ پاک فضائیہ پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی مقامی ایروسپیس صلاحیتوں اور عملی مہارت کو اجاگر کر رہی ہے۔ JF-17 بلاک 3 پاکستان کی جنگی ہوابازی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا مظہر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر مملکت داخلہ کا سعودی عرب کا دورہ، طلال چودھری کی سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد بن عیاف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طلال چودھری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان مسلسل رابطہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر مملکت داخلہ نے ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جین میریٹ نے نواز شریف کی پاکستان کے لیے کرہ قدر خدمات کو سراہا۔ برٹش ہائی کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جاری منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ جین میریٹ کا لاہور میں بسنت کے تہوار پر اظہار مسرت۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔
सानहा गुल प्लाजा जस्टिस आगा फैसल सिंगल मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर गजट नोटिफिकेशन इंक्वायरी कमीशन को मौसूल नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल 8 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। कमीशन गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात का जायजा लेगा। इमारत में आग से बचाव आतिशज़दगी पर काबू पाने के इंतजामात और सेफ्टी इक़दाम का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, सर्दी में इजाफा। एबटाबाद, हरीपुर, खानपुर हजारा, मियांवाली और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। मरी, नथिया गली, ठंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंडी हवाएं। वादी नीलम में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा, पीर चनासी, गंगा चोटी समेत दीगर बालाई इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। नानान में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। झील सैफुल मलूक, लुलुसर झील, घटी दास मेडोज पर 5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद।